اس کی متوحش حالت کے تحت اس کے ماں باپ نے دم سادھ لیا تھا۔ وہاں دادی وہ واحد فرد تھیں جن کے چہرے نے آج کئی دنوں بعد معمول کا رنگ پکڑا تھا۔ انہوں نے حسام کے غائب ہوتے ہی مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور منہ میں گلاب جامن رکھتے ہوئے سخت بیٹھی بہو پر ایک جتاتی نگاہ ڈالی کہ دیکھو بھلے راجپوتوں کی جائیداد ٹکڑا ٹکڑا ہو کے بک گئی، مگر ان کی عورتوں نے اپنا وقار ہمیشہ سنبھال کے رکھا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ زرکا پر یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے اس کے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ ان دنوں حسام کی حالت مفلسوں سے بھی بدتر تھی۔ حالت تو دادی کی بھی ٹھیک نہیں تھی، اگرچہ انہیں دورین پر خرید و فروخت جیسا تانا برداشت نہیں تھا، مگر اب اس کا یہ فیصلہ بھی دل چیر رہا تھا۔ اس برداشت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن ہی دادی سینہ مسلتی ہوئی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ دورین نے خود پر پہرے لگائے تھے، نہ ہی اس نے اپنا فون آف کیا تھا۔ وہ اس شخص کی ہر تکرار سننے کو تیار تھی، لیکن جانے کیوں حسام کے لبوں نے جامد خاموشی اوڑھ دی تھی۔ دورین کے لیے ہمیشہ اس گھر کا فاصلہ طے کرنا دشوار رہا تھا، مگر آج دادی کی عیادت کو آتے ہوئے اس کا انداز پہلی بار بدلا ہوا تھا۔ وہ ان کی راج دہانی ٹھکرا چکی تھی۔ آج وہاں زرکا کی حالت غیر تھی۔ دادی سامنے ہی تخت پر لیٹی تھی، دورین کے حواسوں پر کئی روز سے طاری بے حسی ایک ریشم کی طرح سرکی کہ وہ بھی سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ بس چند لمحے نگاہ ملانے میں متحمل ہوئی کہ وہ ایک سنگ دل نسل سے تھی اور اس شخص کے چہرے پر چھایا سناٹا قابل رحم تھا۔ پھر اس نے حسام کے چہرے پر چھائے سناٹے کو بولتے دیکھا، اور جب وہ نگاہ ملتے ہی سہولت سے مسکرایا تو وہ بے طرح چونکی۔ اگر وہ فریش نہیں تھا تو اس وقت ڈسٹرب بھی نہیں تھا۔ نصیب ان کے کہ وہ ہمارے روبرو۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا تو دورین نے جذبت سا ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا۔ صد شکر کہ زرکا چچی وہاں نہیں تھی۔ دادی نے ان دونوں پر ایک افسردہ نگاہ ڈالی۔ اس نے حسام کو کن اکھیوں سے دیکھا جو ہنوز مسکرا رہا تھا، اور وہ اس کے کمال اطمینان پر اندر سے ہول رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری دورین اتنی سیانی کب ہوئی کہ زندگی کے سارے کرینے سیکھ گئی۔ اس کی توجہ بٹی۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا جن کے نحیف ہاتھ اس کا چہرہ چھو رہے تھے۔ حسام نے دادی کی بات پر تکلیف سے پہلو بدلا۔ یہ کب سمجھدار ہوئی؟ وہ اٹھ کے ان کے قریب آیا۔ یہ اب بھی اتنی ہی بے وقوف ہے دادی؟ پہلے یہ خرگوش چرا کر ان سے کھیلتی تھی، اب یہ بڑی بڑی چوریاں کرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ دورین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ آج بھی احمقانہ فیصلے کرتی ہے جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ حسام نے دادی کی شاکی نظروں کو نظر انداز کیا اور ان کے سامنے پڑی پلیٹ سے سیب کی ایک کاش اٹھائی۔ اس نے دورین کی اڑی رنگت کو نہایت محفوظ ہو کے دیکھا۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ شخص کیا سوچے بیٹھا تھا؟ اس کی کچھ جتاتی نگاہیں دورین کو یک بستگی میں جھونک رہی تھی۔ دادی جانے کیا کہہ رہی تھیں۔ کڑوی اور بدرنگ دیواروں میں پلنے والی اس لڑکی کو زرکا چچی آج اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس نے اپنے سامنے رکھے فریش جوس کو بے یقینی سے دیکھا، پھر اس کی نگاہ سیڑھیاں چڑھتے حسام پر ٹکی جس کے سکون میں وحشت تھی، لیکن اس وحشت میں ابھی ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ مانا کہ دشمنوں کا اچھا وقت برداشت نہیں ہوتا، مگر اتنا دکھ، اتنی بے چینی، وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا جس طرح اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی، وہ حسام کے لیے حیران کن تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو حسام؟ وہ اس کا طنز نظر انداز کرتی سپاٹ آواز میں بولی تو لہجے میں ایک عجب سا سہم تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر بھڑک ہی اٹھا۔ مجھ پر تیل چھڑک کے ایک شعلہ پھینک دینا تھا یا کسی کنویں میں دھکا دے دینا تھا، مگر کسی کو مارنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہر لمحہ ہی مارنا ہے؟ وہ لب کچل کے مسکرایا۔
میرے ساتھ ایسا مت کرو یار، اس نے التجا کی۔ وہ ایک خالی ہاتھ انسان کی طرح اس فقیر کو دیکھتی رہ گئی۔ تم جانتی ہو نا، مجھے اس ہوا سے بھی رکابت ہوتی ہے جو تمہیں چھو کر گزرتی ہے، تو پھر میں تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دوں؟ اگر دورین بھی من مانی کرے گی تو اس خسارے کا حساب کون رکھے گا جو اس کی نسل کے تعاقب میں ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ مگر میرے دل میں جو تمہاری جگہ ہے وہاں صرف تم ہی رہو گے۔ وہ ایک قیمتی تسلی تھی جو سننے والے نے فوراً رد کی۔ میں تمہارے اندر یا باہر یاد بن کے نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنی لفاظی سے مت بھٹکاؤ۔ اس کا مزاج پتھریلا ہوا۔ میں کیا کروں حسام، مجھے اب ہر جگہ خانان نظر آتا ہے۔ وہ اپنی سیاہ پلکیں جھپک کے دوسرے رخ ہوئی۔ وہ عقب میں کھڑا رہ گیا۔ وہ پھر سے سامنے آیا۔ میرے پاس تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں، اتنی ہمت نہیں مجھ میں، میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے یار۔ اوف، اس لڑکی نے زور سے آنکھیں میچی۔ میں صرف محبت نہیں ہوں حسام، میں دورین بھی ہوں۔ مجھے قسمت نے تالی بجانے کا موقع دیا ہے، میں تالی بجاؤں گی۔ تم دیکھنا کہ پنوں کے گھر میں وہی قدیم ڈولیاں، ادب سے جھکتی کنیزیں، وہ منتظر کھڑے کہار، وہ گزر چکا اچھا وقت، دورین کے تالی بجاتے ہی وہ سب حاضر ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے مرنے کے قریب تھا۔ وہ تو اس کی کسی بات میں تھا ہی نہیں، جیسے وہ خود اپنی ہر بات سے آج غائب تھی۔ اسے ہر جگہ خانان نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے تادیر دیکھتا رہا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اور مسکرانے میں ناکام رہی۔ جو توڑ پھوڑ حسام کے اندر ہوئی تھی اس کا اندازہ لگانا بھی ناممکن تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش تک نہیں کی۔ سلامی میں گاڑی بھی پنوں کو مل رہی ہے، کاروبار بھی اس کو سیٹ کروا کے دیا جائے گا، مرضی بھی اس کی پوری ہو رہی ہے، اور دورین کے حصے میں اپنی ذات کی قربانی آئی۔ آج کل گلی محلے میں تقریباً ایسی ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج جب سکینہ کے گھر 4 عورتیں مل بیٹھیں تو ایک منہ پھٹ ہمسائی نے یہی بات سکینہ کے منہ پر کہہ دی۔ سکینہ کس حد تک تلملائی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ آئے ہائے، قربانی کاہے کی؟ ارے بندہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ ہی لیتا ہے۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ ڈائننگ روم میں حساب کتاب کرتا شاہد ماں کی آواز سے بیزار ہوا، جو روز بھانت بھانت کی عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب دکھڑے روتی تھی۔ میرے بیٹے میں کون سی خامیاں ہیں اور اس لڑکی میں کون سے ہیرے جواہرات جڑے ہیں؟ میں نے تو دل بڑا کیا اور بیٹے کی مرضی پر آمین کہہ دیا، ورنہ مجھے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ شاہد کوڑھنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اس کی ماں ایک ستی سوچ کی عورت تھی۔ یہ ہیرے جواہرات والی بات بھی تم نے خوب کی سکینہ، دورین تو ان سے بھی قیمتی سوچ کی مالک ہے۔ محلے کی ایک بھلی مانس عورت نے اسے جواب دینا ضروری سمجھا۔ اس نے اپنی نسل اور اصل کی ہمیشہ لاج رکھی۔ چچا کے گھر روکھی سوکھی پر بھی گزارا۔ اس نے کسی بھی حالت میں پلٹ کے ماں کو دیکھا نہ پکارا۔ پنوں کی تعلیم بھی اپنے جیب خرچ سے اور ٹیوشنز پڑھا کے مکمل کروائی۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ خود نور نے اسے حسام کے رشتے کے لیے بتھیرا رضامند کیا، مگر وہ اپنے ارادوں کی پختہ نکلی۔ ایسی بیٹیاں کسی گھر میں ہی پیدا ہوں تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اگرچہ شاہد حسام کے ذکر پر کسمسایا، مگر اس خاتون کی آخری بات نے اسے ایک پرملال سانس لینے پر مجبور کیا۔ یہ دورین ہی تھی جس نے گڑیا کے معاملے کو سنبھالے رکھا، ورنہ آج صورتحال اور ہوتی۔ اب ایک ہی طرف کے گن مت گاؤز پیدا، سکینہ کا بھی کم جگرا نہیں، جس کی بہو جہیز کے بجائے حسام نام کی کہانیاں ساتھ لا رہی ہے۔ شاہد کا قلم کانپا اور حساب کتاب کے تانے بانے بنتا ذہن اچانک خالی ہوا۔ ارے جو لڑکی بابل کی گلیوں میں اپنے دیوانے متوالے چھوڑ آتی ہے تو ایسی صورتحال سسرال کے لیے حلق کا کانٹا بن جاتی ہے۔ ایک چاپلوس اور حاسد عورت نے مٹھائی سے انصاف کرتے ہوئے سکینہ کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ لا حول ولا قوت۔ شاہد نے کاپی ٹھک سے بند کی۔
یہ وسوسے ڈالنے جیسا شیطانی کام کلمہ پڑھنے والی عورتوں نے خوب اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس نے گریبان کا اوپری بٹن غصے سے بند کیا، جبکہ لاؤنج میں وہ عورت اپنا سلسلہ کلام جاری رکھے ہوئے تھی۔ اور یہ تو سامنے کی بات ہے کہ سکینہ اپنی لاڈلی ایسے خاندان میں بیاہ رہی ہے جن کا کچھ بھروسہ نہیں۔ خدا نخواستہ کل کلاں کو پنو اپنے پرکھوں کی طرح سب بیچ باچ کے کھا گیا تو سکینہ ہاتھ ملنے کے سوا کیا کر سکتی ہے؟ ہائے میرے منہ میں خاک! سکینہ نے اس کی بات پر بھویں چڑھائیں۔ ارے بی بی، میں اتنی سیدھی اور بھولی نہیں ہوں۔ مانا کہ بچوں کے فیصلے میں نے تو ان کرہن برداشت کیے، لیکن اب باقی زندگی میں ان سے اپنے فیصلے اپنی ہتھیلی پر زہر رکھ کے منواؤں گی۔ توبہ ہے اماں! شاہد نے اپنے سامنے پڑی چپل کو ادھر ادھر تلاش کیا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ دورین ہمیشہ یہاں میرے پاس رہے گی۔ سو گڑیا رئیس کے گھر جتنے نوالے کھائے گی، میں بھی دورین کو اتنے ہی نوالے کھلاؤں گی۔ اف! شاہد کی نگاہوں نے دورین کا سادہ سا حلیہ یاد کیا۔ اس کی ماں اس جیسی پیاری لڑکی لیے کس قدر خطرناک منصوبے تعمیر کر رہی تھی۔ اور جہاں تک بابل کی گلیوں میں جانے کی بات ہے تو دورین شادی کے بعد وہاں کاہے کو جائے گی جہاں اس کا کوئی بھائی نہ بہن نہ ماں نہ بابل۔ وہ ٹھسے سے ہنسی۔ اس کا بیٹا گہرے تاسف میں مبتلا ہوا۔ اس کی ماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی جو اس کے بیٹے کو سکتہ زدہ کر رہا تھا۔ کیا اس کی ماں کو ایسی گفتگو آس پڑوس کی عورتوں سے کرنا زیب دیتا تھا؟ گو کہ امان نے حسام کو بلانے کا حکم ٹھنڈے لہجے میں دیا تھا، مگر ان کے چہرے پر دبا غیظ بتا رہا تھا کہ بات عام نہیں۔ شوہر کی اس کیفیت پر زرکا ڈھیروں پریشان ہوئی۔ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے انتہائی بے قراری سے پوچھا۔ دوسری طرف دادی کی خاموشی میں بھی ایسی ہی بے قراری پنہاں تھی۔ وہ سب کو سلام کرنے کے بعد اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا۔ اس سے پوچھیں کہ یہ رئیس سے ملنے کیوں جاتا ہے؟ امان ماں سے مخاطب ہوئے۔ میں نے جو تماشا لگایا اپنا لگایا، اس میں کسی کا کیا نقصان؟ وہ ہنسا۔ تم کسی درخت پر نہیں اگے تھے کہ تمہارا تماشا صرف تمہارا ہی تھا۔ امان کا لہجہ تلخ تھا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے اور رئیس کے بیچ کیا چل رہا ہے، جبکہ شادی میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ باپ کے آخری جملے نے دل کو آگ میں جھونکا تھا۔ پہلے بھی اس نے کم تماشے نہیں لگائے، اب یہ مزید کیا چاہتا ہے؟